बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह भी ज़रूर करें कि आप दोस्तों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज की स्टोरी की तरफ। मुझे चेंज करना है, आप जाएं यहाँ से, इसने अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा था। नहीं करना ना चेंज, देख तो लेने दो, उसने इसका चेहरा उठाते हुए कहा। वो उसकी नज़रों की तपश से कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए वॉशरूम जाने के लिए पलटी। वो जैसे ही पलटी, इसका हाथ पकड़कर सीने से लगाया था। छोड़ें, इसने खुद को छुड़ाते और कांपते हुए कहा। डर लग रहा था इसे। यार कांपो तो ना, खा थोड़ी जाऊँगा, अभी तुम्हें खाने में 4 साल बाकी हैं। इसने जो मैंने अंदाज में उसके कान के पास सरगोशी की थी। पता है इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि दिल कर रहा है तुम्हें उठाकर कहीं दूर ले जाऊं, जहां सिर्फ तुम और मैं हो। कहते हुए उसने इसे मज़ीद खुद में भेजा था। मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें, उसने मन मनाते हुए कहा। आदत डालो फजर उजलान शाह मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने की। इसने इसे मज़ीद खुद में भेजा था। और खाला से क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कैद में रखूँगा, पाबंदियाँ लगाऊँगा। तुम पर तो सुनो फजर उजलान हैदर शाह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम पर पाबंदियाँ लगाने का, तुम पर हक जिताने का, तुम्हें संभाल कर रखने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ़ और सिर्फ उजलान हैदर शाह को है। मैं तुम्हें लेकर इतना पॉसेसिव और जुनूनी हूँ कि जान ले भी सकता हूँ और दे भी। अब वो इसे खुद से अलग करते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, इसलिए ख़ुद को बहुत संभाल कर रखना। तुम खुद के पास मेरी अमानत हो और अगर इस अमानत में ज़रा बराबर भी ख़यानत हुई तो आग लगा दूँगा इस दुनिया को, जलाकर राख कर दूंगा सबको। इस जुनून को कभी हवा देने की कोशिश भी ना करना। वो इसके बाल साइड पर करता इसके गले में बारीक डायमंड चेन पहनाते हुए कह रहा था, जिसके सेंटर में उजलान लिखा था। इसे खुद से अलग नहीं करना, तुम्हारा निकाह का गिफ्ट है। उसने इसके कंधे पर लब रखते हुए कहा। वो उसके लम्स पर फिर कांपी थी। ऐसे करोगी तो यहाँ से जा नहीं सकूँगा, बहक जाऊँगा, वो इसके कांपने पर चोट करते हुए कह रहा था। एक आखिरी बात, इस दुनिया में फजर उजलान हैदर मेरे लिए बहुत कीमती है, इसका बहुत ख्याल रखना। कहते हुए वो इसके लबों पर झुका था। फजर पूरी तरह से कांपी थी। उसने इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे अलग होने के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन वो उसके दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे करके इसके फरार के हर रास्ते को बंद कर गया था। कितनी देर वो उसके लबों को शिद्दत बख्शता रहा। जब उसे लगा कि अब उसकी सांसें उखड़ रही हैं तो उसे रहम आया और खुद से अलग किया। वो उससे दूर होती आंखों में आंसू लिए तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। आदत डाल लो इस सब की, बड़ा ख्वार किया है इन होंठों ने मुझे। ये तो बस 1% था, 99% जब रुखसत होकर आओगी तो समझाऊंगा, इसने जो मैनी अंदाज में कहा। थैंक्स फॉर बीइंग इन माई लाइफ स्ट्रॉबेरी। आगे बढ़कर उसने इसकी पेशानी चूमी और चला गया था मॉन्स्टर। वो गुस्से से कहते लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। वो सोचो कि भौर से निकला था, इसकी खुशियाँ जल गई थी, वो खुद भी जल रहा था। ये सब याद करके इसकी आंखें भीग गई थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसने पूरी शिद्दत से आज उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा देर हो गई थी। ऑफिस से जल्दी जल्दी निकलते वो गाड़ी में बैठी। बीवी जी घर? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, हमदानी हाउस चलें, उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए जवाब दिया। जी बीबी जी। ड्राइवर ने हुक्म की तामील की थी। रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रुकवा कर फूल खरीदे। वो इंटरेस्ट से दाखिल हुई। लाउंज में बैठकर उसने उस घर के मुलाजिम को अरहम को बुलवाने का कहा था। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पहली बार आई थी। उस घर से उसकी बरसों की जान पहचान थी। कभी वो अपने बाबा के साथ आती थी इस घर में। ये उसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड का घर था। उसे अपने बाप की शिद्दत से याद आई थी। अरे आज तो मेरा बच्चा आया है, हमदानी साहिब ने लाउंज में कदम रखते ही कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? उसने अपना सर आगे किया था। वालेकुम सलाम बच्चे, इन्होंने उसके सर पर प्यार दिया। आओ बैठो। इब्राहिम कैसा है? अना भी कैसी है? उन्होंने उसके सामने बैठते हुए कहा। बाबा तो वैसे ही हैं, अना भी ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। आना तो मैंने था, चक्कर लगाना था, बस कुछ टाइम ना बन सका। एक तो बिज़नेस की मसरूफियात, ऊपर से अरहम पे ये कातलाना हमला, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, उन्होंने परेशान लहजे में कहा। कोई बात नहीं अंकल, जब आपको टाइम मिलेगा आप लगा लेना चक्कर, उसने तजवीज़ दी। सुना है अजलान वापस आ गया है और तुम और वो एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, मलक इंडस्ट्रीज़ के साथ, उन्होंने मुलाजिम के हाथ से चाय लेते हुए कहा था। जी अंकल, उसने भी चाय का कप पकड़ते मुख्तसर जवाब दिया। बेटा उसके साथ बिजनेस करने से पहले तुम मुझसे मशवरा तो कर लेती।
تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب صحیح ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے کہا۔ انکل فی الحال وہ میرے لیے ایک بزنس پارٹنر کے سوا کچھ نہیں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بیٹا جی، آپ اگر بھول رہے ہوں تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہے۔ انہوں نے اس پر چوٹ کی۔ جانتی ہوں انکل، میں تو خود اس رشتے کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں۔ آزادی چاہتی ہوں میں اب اس سے، مگر انا بھی نہیں مانتی۔ ان کو آج بھی لگتا ہے کہ یہ آگ کسی اور کی لگائی ہوئی ہے، اور وہ آج بھی ان کو بے قصور سمجھتی ہیں۔ وہ بس یہ کہتی ہیں کہ سچ سامنے آ جائے، اس کے بعد ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انہیں منظور ہوگا، اور سچ سامنے آنے سے پہلے وہ کسی صورت بھی ہماری سیپریشن نہیں چاہتی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ہمدانی صاحب کے چہرے کا رنگ پل میں بدلا تھا۔ لیکن خیر انکل، سچ 100 سال بعد بھی سچ ہی رہتا ہے، اور جھوٹ 100 سال بعد بھی جھوٹ، اور جو سچ ہے وہ 5 سال پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے زیادہ تلخ حقیقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جس پر انا بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا، انا بھی کیوں تمہاری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہے؟ 5 سال پہلے جب تم دونوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب وہ تم دونوں کو بھی یار و مددگار کر گیا تھا۔ اب کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا اب بھی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے اسے کھوجتے ہوئے سوال کیا۔ انکل، وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ لو بیٹا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم جلد سے جلد اس سے جان چھڑوا لو۔ میں، میرا بیٹا اور ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آخر میں انہوں نے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ السلام علیکم، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارم کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ یہ تمہارے لیے، فجر نے پوچھا اور پھول اس کی طرف بڑھا دیے۔ تھینکس، پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے پھول لے کر دوبارہ ٹیبل پر رکھے تھے۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، چائے پی ہے۔ تمہاری بینڈیج کب کھلے گی؟ اس نے اس کے بازو کی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی 2 دن ہے۔ اوکے بیٹا، تم لوگ باتیں کرو، مجھے کچھ کام ہے تو آئی ہیو ٹو گو۔ انہوں نے فجر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر چلے گئے۔ تمہیں کچھ پتہ چلا کہ تمہارے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ ہاں پتہ تو ہے، پر تمہیں بتانے کا فائدہ جب تم نے ماننا ہی نہیں ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھ پر حملہ اذلان نے کروایا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ امپاسبل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دس از پاسبل، یہی نہیں، اس کے ہائر کیے گنڈے نے مجھے فائر کر کے یہ بھی کہا کہ میں اس کی قیمتی چیزوں سے دور رہوں، اور اس رات میں تمہارے ساتھ ہی تھا فجر۔ اس نے اس کی سماعت پر بم پھوڑا تھا۔ تو پھر تو تمہیں اس پر پرچہ کروانا چاہیے تھا، فجر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ پرچہ؟ ارم ہمدانی نام ہے میرا، اس کا جواب اسے ضرور ملے گا، مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ مگر فجر زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر اس کے لیے میری جانم تمہیں 4 ماہ 10 دن کی عدت منانی پڑے گی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جب کہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ فجر کو اس کی باتوں سے خوف آیا تھا۔ اس کا دل شدت سے اسے چاہا تھا اسے شوٹ کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارم ہمدانی چیلنجز ایکسیپٹ کرنا اچھے سے جانتا ہے، تو اچھا ہی ہے نا، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ اس نے آگے کی پلاننگ بتائی تھی۔ تم نے انابی سے بات کی کہ ہم آگے کی زندگی ساتھ گزارنا چاہتے ہیں؟ ہم ہاں نہیں۔ فجر کو تو ارم کی باتوں پر سانپ سوکھ گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ارم، میں چلتی ہوں، انا بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم میرے سوال کو اگنور نہیں کر سکتی، اس نے بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہم اس پر پھر بات کریں گے۔ وہ اسے بائے کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر چلی گئی تھی۔ بڑی مما، پہلے آپ نے یہ سوپ پینا ہے، پھر دوائی لینی ہے۔ پورے ہفتے کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں موجود تھی اور انہیں اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹھو ندھی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ انہیں سوپ پلا کر میڈیسن کھلا کر جیسے ہی باہر کے لیے پلٹی تو انہوں نے کہا، جی ماما۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی تھی، یعنی جس بات سے وہ کترا رہی تھی وہ ہونے لگی تھی۔ اس نے شدت سے دعا مانگی تھی، کسی کے آنے کی یا خود کے غائب ہونے کی۔ بیٹا، تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تم دونوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کا فرض ادا کر دوں، اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتا دو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ نا نہیں بڑی ماما، میں کیوں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں گی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ شاباش بیٹا، مجھے اپنی تربیت پر فخر ہے۔ انہوں نے آگے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اب جو بھی بات میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں، اس کو لے کر تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، تم اپنے فیصلے کی خود مختار ہو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا، انہوں نے بڑے پیار سے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بڑی ماما؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اس کا شور اپنے کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔
بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور حیدر کی شادی کر دوں، یہ بس میری خواہش ہے، کیونکہ میں تم دونوں کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی بڑی ماما کو خود غرض کہہ لو چاہے، مگر میرا اتنا جگرا نہیں ہے کہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو کسی اور کے سپرد کر دوں، انہوں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہوگا، تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، جو بھی فیصلہ ہو مجھے لازمی بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ اب تم جاؤ، میں آرام کر لوں، وہ کہتے ہوئے لیٹ گئی تھی اور وہ جی کہتی ہوئی نم آنکھوں سے باہر چلی گئی۔ جاری ہے دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں دوستوں۔ ہر ویڈیو میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، اور جو دوست بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو چھوٹی ہوتی ہے تو دوستوں یہ ناول اتنا لانگ نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے زیادہ لمبا کروں گی، اس لیے آپ کو ان چھوٹی ویڈیوز پہ ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔